آپ دیکھیں کہ اگر یہ کیس ہوتا تو شاید ابھی تک پاکستان میں کئی سال لگ جاتے اور پتہ نہیں انصاف ملتا کہ نہ ملتا. یہاں دیکھیں انہوں نے بھی اپنی چیزیں بھیجی, میں نے اپنا ثبوت بھیجا اور ان کے منہ پہ تماچا انہوں نے مارا اور مجھے کلین سرٹیفکیٹ دے دی. یہ کریکٹ اسیسینیشن آپ ایک پلان سمجھیں کہ اس میں یہ چودھری غلام حسین اور یہ صابر شاکر کو بٹھا کے اور وہ کیا فضول قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں 9 جولائی 2019 کو اپنے پروگرام میں. کون ہے فائنانس منسٹر؟ ہو از ہی کہ جی جو ہمیں بتایا کہ جی آپ فزیکل ڈسپلن کریں. نہیں, اگر ہم آرڈر کرتے ہیں حکم کرتے ہیں تو ہمیں پیسے ملنے چاہیے. تو میری تو بیسیکلی یہ 2 چیزیں ہیں, ڈان لیکس اینڈ فزیکل ڈسپلن. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ذاتی طور کے اوپر اس کو لے لیتے ہیں اور وی وی آئی پی کو گاڑیاں نہیں ملیں گی. 3000 سی سی مرسڈیز کسی کو امپورٹ کرنے کی اجازت کامرس منسٹر اسحاق ڈار نہیں دے گا اور نہیں دی ایک کو بھی. مشرف کی میری یہی پرابلم تھی. پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما اور پاکستان کے ایکس فائنانس منسٹر اسحاق ڈار خبروں میں سے نکل نہیں پاتے. اب دوبارہ سے خبروں میں ہیں. انہوں نے برطانیہ میں اپنے خلاف ہتک آمیز مواد نشر کیے جانے پر ایک مقدمہ جیتا ہے جس کی بڑی دھوم ہے. مقدمے میں ان پروگرامز کو نشر کرنے کا معاملہ تھا جس میں ان کے بارے میں مختلف قسم کے الزامات دہرائے گئے تھے اور ان پروگرامز کے مواد کی وجہ سے انہوں نے کیس کیا اور وہ کیس جیت گئے. باقاعدہ ایک اپالوجی نشر کی گئی جس کا عکس آپ کے سامنے ہے اور کہا گیا کہ جو بھی الزامات لگائے گئے تھے ان کی کوئی بنیاد نہیں تھی اور اس کیس پر آنے والے اخراجات جو ہیں وہ بھی پے کرنے کو تیار ہو گیا یہ چینل. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہم دوسرے معاملات کو خفیہ انداز سے باہمی طور پر سیٹل کر سکتے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب سے ہم نے بات کی, ان سے ہم نے بہت سارے سوال کرنے تھے. انہوں نے ہمیں لندن سے جوائن کیا. جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ایک تو یہ ذرا بتا دیں کہ یہ جو کیس آپ نے جیتا ہے اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اس میں قریباً 1.5 سال ضائع تو ہوا ہے اور ایک سٹریس اور ٹینشن بھی رہی کہ دوسرے ملک میں نے ٹیک آن کیا ان کو, لیکن میرا خیال مجھ سے زیادہ لوگوں کو کرنا چاہیے جن کے ساتھ زیادتی ہو. آپ دیکھیں کہ اگر یہ کیس ہوتا تو شاید ابھی تک پاکستان میں کئی سال لگ جاتے اور پتہ نہیں انصاف ملتا کہ نہ ملتا. یہاں دیکھیں کہ 1.5 سال میں اس پوائنٹ پہ ہم پہنچ گئے تھے کہ اگر یعنی جو ہے یہ سیٹلمنٹ یہ نہ کرتے اور معذرت نہ کرتے تو پھر کورٹ اپنا پتہ نہیں کس قسم کا مزید مشکل قسم کے شاید وہ فیصلے کرتا. بہرحال مجھے اس کی جو ہے ایک گیس ورک کی ہو سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ جتنے اپنا دونوں جو پروگرام تھے, ایک چودھری غلام حسین اور صابر شاکر کا جو تھا وہ ٹوٹل جھوٹ پہ مبنی تھا اور انہوں نے چاروں چیزوں کو جو انہوں نے وہاں کی ایلیگیشن لگائی اس کو واپس لیا اور اس کی معذرت کی. جو شہزاد اکبر نے جو کہا فائنینشیل مانیٹری یونٹ کے حوالے سے اس پہ انہوں نے بالکل واپس اپنی پوزیشن لے کے گئے اور معذرت کی اور دونوں چیزوں کے اوپر معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم معذرت خواہ ہیں اسحاق ڈار سے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کیونکہ میرے ساتھ تو آپ نے دیکھا کہ 3-4 جو ایپیسوڈ کیے گئے ہیں وہ اسی قسم کی سازشوں کا حصہ تھے. اب میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر وہ عطاء اللہ قاسمی کا کیس تھا تو سارا فراڈ پہ فائنانس منسٹر کو لینا دینا نہیں اس کے ساتھ. اگر وہ میرے گھر کے سامنے پارک 1 کنال 16 مرلے جو تقریباً 40 کنال کا پارک کو ایک وہ سڑک پہ لیا گیا تو میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس کو میرا اگر پاسپورٹ کینسل کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی تک نہیں ہے. میں آفٹر آل پاکستان کا شہری ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ تماشے ختم ہونے چاہیے اور تماشے پیک پہ تھے. یعنی یہ میں جو بات کر رہا ہوں 17, 18, 19 میں تماشے پیک پہ تھے. اب تو کچھ میں ریورسل آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ پر چارجز جو ہے نا کافی سنجیدہ نوعیت کے ہیں. مثلا منی لانڈرنگ کا ہے, ٹیکس ایویژن کا ہے, جو وسائل کے زیادہ استعمال کا ہے جو آپ نے مبینہ طور پر آپ کے پاس جو آمدن کے ذرائع ہیں ان سے کہیں زیادہ. یہ سنجیدہ چارجز ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں. دیکھیں بہت اس کی امپورٹنس اس حوالے سے ہے کہ میرا جتنا بھی میرے خلاف ایک تو جے ٹی میں ایک فراڈ قسم کی 3 صفحے جس میں ورچولی 1 صفحہ ہے, 2.25 صفحے اس میں تمہید بندی ہوئی ہے اور میرے خلاف چارج یہ ہے کہ میں نے پاکستان میں 1981 سے 2001 20 سال ٹیکس ریٹرن دی, جو کہ بہت بڑا جھوٹ ہے. پھر میں جو اللہ کے راستے میں کڈنی ہاسپٹل سوات میں جو میں نے ڈونیشنز دیں,
پھر میں نے زلزلہ جو شدگان ہیں ارتھ کویک وکٹمز ان کے لیے جو میں دیتا رہا، یا میرے جو اللہ کے راستے میں جو کام ہے، آرفنیج ہاؤس چلتی ہے، لوگوں کو ہزاروں لوگوں کو سال میں ہیلپ کرتے ہیں، یہ خاموش چیزیں تھی، کبھی ہم نے اس کی پروپیگنڈا نہیں کیا تھا. لیکن اس کو انہوں نے یہ کہا کہ جی اتنی بڑی جو اللہ کے راستے میں ڈونیشن اور چیریٹیز ہے، یہ شاید ٹیکس کی ہے، اس میں ایویژن ہوئی ہوگی. حالانکہ میری ایک ایک پیسہ جو ہے اللہ کے راستے میں جو دیا ہوا ہے، نمبر ایک یہ کہ وہ لوگوں سے نہیں لیا ہوا جو کہ لوگ لیتے ہیں اور پھر ڈونیشنز اکٹھی کرتے ہیں، وہ ہمارا اپنا سب کچھ ہے. اور ٹرسٹیز میں، میری فیملی، جو لوگ اس میں موجود ہیں، وہ ان کی طرف سے ہے. ہم پبلک ڈونیشنز کبھی نہیں لی ہم نے، اور اللہ کے فضل سے اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی ہر چیز چیک بھی کی ہے. تو دوسری چیز جو ہے وہ ہے. اور ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے میں نے کبھی 20 منٹ ٹیکس ریٹرن زندگی میں ڈیلے نہیں کی. یہ کہتے ہیں میں نے 20 سال ٹیکس ریٹرن نہیں دی. تو وہ جب پورا پرندہ جو بنا کے دیا گیا تھا، وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا محرکات تھے اور کون پیچھے تھے لوگ. اور وہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہمارے پاس تو ٹائم نہیں، ہم تو فیصلہ سنانے لگے ہیں. تو میں نے ٹیکس ریٹرن کی کاپیز اور جو میرے پاس رسیدیں تھیں، اسیسمنٹ آرڈر جب تک تھے، اب تو وہ ہوتے ہیں یعنی سیلف اسیسمنٹ آٹو، تو وہ ساری چیزیں تھیں. لیکن وہ کچھ تو معاملہ تو کچھ اور تھے. تو اس حوالے سے بھی یہ جو تھا ایک معاملہ، وہ یہ یعنی اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ کو کسی معاملہ کہیں جا کے سیٹل ہو. لیکن پاکستان کے عدالتی نظام سے آپ کو ریلیف نہیں ملا نا. یہاں پر معاملات جوں کہ توں ہیں، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ الزامات جو ہیں دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں کہ آپ ایبسکونڈر ہیں اور آپ بھاگے ہوئے ہیں، کیسز میں مطلوب ہیں. وہاں تو کوئی نہ سننے والا ہے، نہ دیکھنے والا ہے، نہ ولنگ ہے، کیونکہ وہ اتنی پاورفل کوارٹر سے سارا کچھ مینج ہوئی ہیں چیزیں، پاناما سے لے کے جو پھر آج تک کے ڈرامے ہو رہے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ تھا کہ انہوں نے جب میں باہر آیا تو آپ کو یاد ہوگا بڑی ہائپ کریٹ کی، اور ہر 2 ہفتے کے بعد یہ شہزاد اکبر نامی شخص آ جاتا تھا، وزیر اعظم کا جو ایڈوائزر ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کا. تو جی ہم انٹرپول میں اتنے دنوں میں لے آئیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. تو انہوں نے ظاہر ہے کہ کیس تو وہی تھا جو میرا بنایا ہوا تھا کہ جی ایسٹ بیانڈ سورسز بیسڈ آن کہ میں نے یہ اتنے سالوں کی ٹیکس ریٹرن نہیں دی، اور پھر میں نے اتنی بڑی ڈونیشنز دی ہیں، اور پھر مجھے 6 سال میں 2002 سے 2008 مشرف کی راہ میں جو میں ٹیکس نان ریزیڈنٹ تھا پاکستان میں. تو میں نے اللہ کے فضل سے وہ جو میرے پاس جو میں نے سپریم کورٹ بھیجا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے بینچ کے پاس ٹائم نہیں تھا اور وہ جلدی میں تھے فیصلہ سنانے کے لیے، تو وہ میں نے چیزیں اور انٹرپول کو اس حوالے سے سب بتا دیا کہ سارا فراڈ ہے، یہ چیزیں ہیں، حاضر ہے. تو وہ پھر آپ کو بتایا کہ کیا ہوا کہ اتنی جو ہائپ کریٹ تھی اس کے باوجود انہوں نے مجھے کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھیجا، اور یہ سارے کا سارا جو اپنا ان کو جو لکھا ان کو اور پورے اپنے ممبر کنٹریز کو لکھا کہ پاکستان گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر آپ نے اپنے سسٹم میں، یعنی ان کا ظاہر کہ انٹرپول کا یہی ہے کہ وہ سسٹم میں ساری کنٹریز ڈال لیتی ہیں، اور جب وہاں ریڈ وارنٹ ایشو ہوتا ہے تو آپ پھر کوئی کسی جگہ پہ آپ بارڈر کراس نہیں کر سکتے. تو وہ انہوں نے کہا جی کہ ریموو کریں جو اسحاق ڈار کے بارے میں لکھا ہے، اور کمپلائنس دیں ہمیں کہ آپ نے ریموو کر دیا ہے. تو چونکہ میرا پاسپورٹ ایک اور مہربانی کر گئے تھے ثاقب نثار صاحب، سپٹمبر 2018 میں میرا پاسپورٹ کینسل کر دیا جو کہ 2020 تک ویلڈ تھا، اور اس کے ساتھ پھر جو ہے میں ریفیوجیز کا سٹیٹس ہو گیا. ورنہ اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو میں اپنے علاج کے لیے، سروائیکل کے لیے، جرمنی بڑی اچھا علاج ہے اس کا، تو میں نہیں جا سکا کوئی میرے پاس ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور میں کسی دوسری کنٹری کی ٹریول ڈاکومنٹ پہ ٹریول کرنے کے لیے میں راضی نہیں ہوں. چلیں لگے حالت ہوں، یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی ایکسٹریڈیشن کا معاملہ کہاں تک پہنچا، کیونکہ بڑی یہاں پر ایک ہیجانی سی کیفیت بنائی ہوئی تھی کچھ مہینے پہلے کہ آپ کو لایا جا رہا ہے، بس ایسا لگ رہا تھا کہ آپ ایئرپورٹ کے اوپر وین تیار ہے اور آپ کو جہاز سے اتارا جائے گا اور وین میں ڈال کے آپ کو جیل میں یا عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. تو ابھی بھی یہ کوششیں جاری ہیں؟ یہ تو ایک طلعت صاحب، یہ تو ایک قسم کا فارمل جو ایک یعنی انہوں نے جو کیس بنایا ہوا ہے، اور جو انٹرپول میں ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بڑی ہائپ کریٹ کی ایکسٹریڈیشن کی، اف یو ریکال. تو وہ یہ تھا کہ، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ آئیں ایکسٹریڈیشن کے لیے، کیونکہ یہ کافی سالوں سے میرا خیال ہے جب ٹونی بلیئر پرائم منسٹر تھے اس کے بعد یہاں وہ ڈفرنس بٹوین ایکسٹریڈیشن اینڈ رینڈیشن،
کہ جیسے مشرف اٹھاتا تھا بندے پکڑا دیتا تھا، تو اب یہ یو کے میں رینڈیشن نہیں ہو سکتی. ایگزیکٹو جو ہے گورنمنٹ وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جی یہ فلاں حکومت کا یہ جو ہے یعنی ریکویسٹ آئی ہے ہوم آفس میرٹس کے اوپر دیکھ کے ساری چیزیں، تو فیصلہ کر سکتے ہیں. جی کورٹ فیصلہ کرتا ہے یہاں کہ کیا وہ کیس فٹ ہے، کیا وہاں کوئی پولیٹیسائز تو نہیں ہے، کوئی اس کے یعنی کوئی ایشوز تو نہیں ہے، یعنی جینون ہے کہ نہیں ہے، ان ادر ورڈز کہ بونا فائڈی ہے کہ نہیں ہے، میلا فائڈی تو نہیں ہے. تو وہ میں کہتا تھا، میں تو انتظار کر رہا تھا آئیں. انہوں نے بڑا ہائپ کریٹ کی، انہوں نے ایک آپ کو یاد ہوگا ایک سائن کر لیا تھا ایم او یو بھی، اور بہت اس کو بھی بہت ہائپ کریٹ کیا اور بہت ڈنورا پیٹا، اور ہر جگہ پہ ٹی وی میں بیٹھ کے ہر وقت وہی باتیں ہوتی تھی. تو وہ جو بات تھی وہ بیسیکلی یہی یعنی تھا کہ میں کو اگر یہ آ جاتے تو ظاہر ہے کہ کورٹ میں اپنا کیس دیتے کہ جی یہ کیس ہے، اور میں اپنے وہ سارا پروف دے دیتا، تو غالباً پھر پاکستان میں کیس کی یعنی پروسیس کی شاید ضرورت ہی نہ رہتی. یعنی ایک یو کے ایک جوڈیشل سسٹم میں جو کہ کریڈیبل ہے، دنیا مانتی ہے اس کے فیصلوں کو، اور میں یہاں وہ اپنی جب چیزیں دیتا اور جو یہاں کے انصاف کرنے والے ہیں دیکھ لیتے کہ حکومت پاکستان نے یہ جھوٹا کیس بنایا ہوا ہے پاکستان میں یا میرا پروف سچ ہے. میرے پاس ہر چیز موجود ہے، آج بھی موجود ہے اس کو یعنی کوانٹیفائی کرنے کے لیے. میرے پاس ایویڈنس موجود ہے، میرے پاس ایک آڈٹ رپورٹ موجود ہے جو میں نے بعد میں ساری ریٹرنز دی اور ان کا وہ ریفرنس دیا، تو وہ بالکل کلین چٹ ہے. اس کے بعد میں نے فورنسک آڈٹ کروایا اور انہوں نے کہا جی کہ جے آئی ٹی لائٹ اینڈ نیب ڈیسیوڈ دی سپریم کورٹ آف پاکستان، یعنی وہ ان ملکوں میں اس کو کہتے ہیں سبورشن آف جسٹس. تو یہ سبورشن جسٹس ہوا ہے. دیکھیں ذاتی طور پر میرے لیے ایک یہ حیرانی کی بات ہے بطور جرنلسٹ، کیونکہ ہمیں بڑے عہدیداران نے یہ بتایا تھا کہ آپ کو وہ اکنامک ہٹ مین کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے نا ہم لائیں گے یہاں پر، ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز چلائیں گے، اور حکومت کی طرف سے جو کہا جاتا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ پھر معاملہ رک کیوں گیا آپ کے خیال میں؟ لیکن پھر کوئی ان نون ریزن سے، مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے کہ سم ہاؤ وہ جو ایک ہائپ کریٹ کی تھی پاکستان کی گورنمنٹ نے اور عمران نیازی اینڈ کمپنی نے، وہ کبھی مٹیریلائز نہیں ہوئی. اور فرق یہ ہے کہ انٹرپول میں کانفیڈینشیل پورا پروسیس ہے. انہوں نے بھی اپنی چیزیں بھیجی، میں نے اپنا ثبوت بھیجا، اور ان کے منہ پہ تماچا انہوں نے مارا اور مجھے کلین سرٹیفکیٹ دے دی. میری پرابلم کہ چونکہ میرے ٹریول ڈاکومنٹ میں ٹریول نہیں کر سکا آج تک. جہاں تک یہ اپنا یہ جو ایکسٹریڈیشن والا معاملہ تھا، چونکہ آئی نہیں تو میرے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے، مجھے سارے کا سارا اللہ کے فضل سے وہ معاملہ سیٹل ہو جاتا فار آل ٹائمز ٹو کم. تو لیکن وہ آئی نہیں، اور پھر پتہ نہیں کیا محرکات ہیں، یہ بھاگ گئے، کیونکہ ان کو بھی ظاہر ہے کہ ان کو تو پتا ہوگا نا ان کے ساتھ کیا ہوا انٹرپول میں. تو ان کو بھی یہ بھی پتا چل گیا ہوگا اب تک کہ بھئی میں نے تو کبھی ریٹرن، یہ تو کوئی ایک جو چھپے ہاتھ خلائی مخلوق کے ہوتے ہیں، یہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کروایا. وہ لمبی سٹوری ہے، میں کسی پھر وقت بات کروں گا کہ اس کی وجوہات کیا تھیں. تو وہ ایک جو ہے بیک گراؤنڈ وہ اب آبویسلی پینڈنگ ہے. یہ تو فارمل جو چیزیں ہم بات کر رہے ہیں. تو وہاں پر جو آپ کے خلاف مقدمے بنائے گئے تھے یا مقدمہ پریزنٹ کیا گیا تھا بیرونی حکومت کو، وہ اس کی پیروی نہیں کر رہے، ایکسٹریڈیشن کو فالو نہیں کر رہے، تو معاملات کہاں پر کھڑے ہیں اس وقت؟ وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ جو ان کی ایک ایکسل کر گئے ہیں، جو ان کی ایکسپرٹیز انہوں نے ڈیولپ کر لی ہے، وہ یہ ہے کہ جی 5th جنریشن وار جسے کہتے ہیں، اور وہ یہ ایک کریکٹر اسیسینیشن پلان بناتے ہیں، اور چونکہ اس میں پھر لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کو بریفز دیے جاتے ہیں. تو یہ جو بیسیکلی جو تھا یہ کریکٹر اسیسینیشن آپ ایک پلان سمجھیں کہ اس میں یہ چودھری غلام حسین اور یہ صابر شاکر کو بٹھا کے، اور وہ کیا فضول قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں 9 جولائی 2019 کو اپنے پروگرام میں کہ جی وہ اب میں نے جو پاکستان سے رقم چوری کی تھی وہ اس کا ٹریس مل گیا ہے، بینک اکاؤنٹ مل گئے ہیں، $1 ارب اس میں پڑا ہوا ہے، اور میں اس کو واپس دینے کے لیے تیار ہوں اگر ملک میں مجھے آنے دیا جائے. یعنی واٹ اے جوک. پھر دوسری اس میں یہی تھا کہ جی میں نے یعنی کسی کو تھریٹ کیا ہے اور میں نے اس کا ملک چھوڑ کے چلے جائیں. یعنی عجیب قسم کی سٹوریاں بناتے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے. اور وہ ایک پوری کی پوری ایک فیبریکیٹڈ سٹوری تھی، اور اس کو کہ جی وہ میں یعنی
کہتا ہوں کہ جی مجھے پاکستان آنے دیں اور یہ میں پیسے انہوں نے ٹریس کر لیے ہیں $1 کروڑ. او بھائی بات سنیں, میں ان کو, آپ کو یاد ہوگا کہ شہزاد اکبر نے ایک دفعہ فضول بات کی تھی, 2 فلیٹ نکلا ہے لندن میں, اور میں نے کہا تھا قوم کو بتاؤ, پتے دو, ایڈریس دو, کیوں چھپا رہے ہو؟ پھر کہتا جی میرے منہ سے لندن نکل گیا ہے. تو میں نے کہا کہ کہیں اور ہے, میں کہا جہاں بھی ہیں دو. میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ نہ میری دنیا میں کوئی پراپرٹی ہے نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے, لیکن آج تک وہ غائب ہے. یہ جھوٹے لوگ ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ایک پلان تھا, اور پلان یہ تھا کہ جی اسحاق ڈار کو ایک یعنی ایک بنانی ہے, ایک مثال بنانی ہے کہ جی کوئی فائنانس منسٹر جو ہے وہ کون ہوتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر آفس کو ریڈیکیول کیا جائے اور اس کے خلاف کوئی ٹویٹ کی جائے, اور اس کو کیوں وہ پھر وڈرا کرواتا ہے اور کیوں وہ نیگوشیٹ کرتا ہے. دوسرا, کون ہے فائنانس منسٹر, ہو از ہی, کہ جی جو ہمیں بتایا کہ جی آپ فزیکل ڈسپلن کریں, میں نے تو جو فنڈز ہیں وہ اتنے میں نے ڈیولپمنٹ کے لیے دینے ہیں, اتنے میں نے صوبوں کے لیے دینے ہیں, اتنے میں نے ڈیفنس کے لیے دینے ہیں, اتنے میں نے ڈیٹ سروسنگ کے لیے دینے ہیں. نہیں, اگر ہم آرڈر کرتے ہیں, حکم کرتے ہیں تو ہمیں پیسے ملنے چاہیے. تو میری تو بیسیکلی یہ 2 چیزیں ہیں, ڈان لیکس اینڈ فزیکل ڈسپلن. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ذاتی طور کے اوپر اس کو لے لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو ایک کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں. تو میری اصل میں تو یہ سارا معاملہ ہے. میرا اصل جو میری لڑائی ہے وہ یہ ہے, اور وہی جو ڈان لیگ کے 2 بریگیڈیئر افلاطون تھے, مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ جے ٹی میں وہی دو اپنا صاحبان بھی وہی تھے, انڈیویجول بھی وہی تھے, ادارے تو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے پھر وہ 2.25-3 صفحے جو لکھے 11 والیومز میں, اور اس میں ہارڈلی ایک صفحہ ہے جو جس پہ یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, اور پھر فلاوری انگلش ہے, اور پھر اس کی کہ جی ایسٹ بیونڈ ریسورسز ہوں گے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. یہ ایسی جو ہم پولیٹیشینز کو اور کسی کو بھی ایسے جو ہم ملائن کرتے ہیں, ہم پولیٹیکل پرسیکیوشن کرتے ہیں, ہم ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میڈیا ٹرائل کرتے ہیں, تو یہ اسلام میں بڑا کلیئر ہے کہ آپ کو اگر کوئی آپ اگر میڈیا لوگ ہیں اور آپ کے پاس اگر کوئی نیوز ہے, کوئی آپ کے پاس کوئی سورس ہے, تو آپ اس کو ویریفائی کریں. آپ نے تو ان دونوں صاحبان تو مجھ سے بھی بات نہیں کی, کہ میرے ساتھ بھی بات نہیں کی کہ جی کیا آپ نے یہ ہمیں ملا ہے جو سٹینڈرڈ دنیا کی پریکٹس ہے کہ اگر آپ کسی کے خلاف سٹوری کرتے ہیں اور کسی کے خلاف پروگرام کرتے ہیں بیٹھ کے چینل میں, تو آپ اس بندے کو یا اس بندی کو پوچھتے ہیں کہ جی یہ آپ اپنی ورشن دے دیں. تو مجھے تو کسی نے نہیں پوچھا, اور وہ سارے کا سارا فراڈ تھا, اور وہ آئی ایم شیور کہ ان کا اپنا تو نہیں یہ تھاٹ ہو سکتی, انہوں نے برین چائلڈ ہو سکتا ہے, انہوں نے وہ بنایا ہوگا کیونکہ اسحاق ڈار کو بدنام کرنا تھا, اس کو ملائن کرنا تھا, اس کو سزا دینی تھی, اس کو ایک مثال بنانی تھی کہ کوئی فائنانس منسٹر جو اس سے پہلے بھی کسی کو ضرورت نہیں ہوئی نہ اس کے بعد کسی کو ہوگی. تو وہ تو میں تو 97-99 میں بھی یہی تھا کہ جی VVIPs کو گاڑیاں نہیں ملیں گی, 3000 cc مرسڈیز کسی کو امپورٹ کرنے کی اجازت کامرس منسٹر اسحاق ڈار نہیں دے گا, اور نہیں دی ایک کو بھی. مشرف کی میری یہی پرابلم تھی. تو بات یہ ہے جی کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, اگر میں فزیکل ڈسپلن قائم کرتا ہوں, اگر میں ڈان لیگ پرائم منسٹر کو جو ریڈیکیول کیا گیا اس کو واپس کرواتا ہوں, آئی تھنک یہ میری ڈیوٹی تھی, مجھے اس پہ فخر ہے. الحمدللہ میں اپنے قومی فرائض انجام دیے, میں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو میں نے اپنا پراپرلی اکاؤنٹ فار کیا, اور ملک ترقی کر رہا تھا. تو اسی طرح یہ جو شہزاد اکبر کا ہے, یہ ایک پروگرام میں آ کے کہتا ہے کہ جی میں جو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اسٹیٹ بینک میں ہے, میں اس کو چلنے نہیں دیتا تھا, میں اس کو کنٹرول کرتا. بالکل سارا جھوٹ. وہ ایک سپریم کورٹ کے جج نے لکھا نا کہ ہی شوڈ بی ان جیل. تو بات یہ ہے جی کہ یہ کارٹونز نے, انہوں نے اتنی عجیب قسم کی حرکتیں کی ہیں, یہ سیاست کو اتنا گہرائی میں لے گئے ہیں, اتنا بدنام کر دیا کہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کو کہاں لے کے چلے گئے. تو ظاہر ہے آپ کافی خوش نظر آ رہے ہیں اور مطمئن بھی ہیں. تو ایک طرح سے لیسنز لرنڈ کیا ہیں آپ کے لیے اس تمام معاملے میں سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ میں ان تمام اپنے بھائیوں بہنوں دوستوں کا جو ہے وہ مشکور ہوں جنہوں نے میرے لیے دعائیں بھی کی, اور اللہ تعالیٰ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا, اور اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح دی اور جھوٹ کو ایونچولی جو ہے اس کو ناکامی ہوئی, اور قوم کو اور ساری دنیا کو پتہ چل گیا. مجھے دنیا سے میسیج آ رہے ہیں جو
ڈپلومیٹس ہیں جو جن میں میری ڈیلنگز رہی ہے، لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کہ اس ملک میں کیا تماشے ہو رہے ہیں، کیا انٹرنل ڈرٹی پالیٹکس ہو رہی ہے، کیا پولیٹیکل پرسیکیوشن ہو رہی ہے، کیا فیبریکیٹ کر کے کیس بنائے جاتے ہیں، کس طرح ملائن کیا جاتا ہے، کس طرح ایک روڈ میپ بنایا جاتا ہے گرینڈ پلان جنریشن اپنا وار 5 کا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انفارچونیٹ ہیں، اور اس طرح ملک کا جو ہے نا وہ بہت نقصان ہوتا ہے، نقصان ہو چکا ہے، نقصان بہت نہیں یعنی ہوا بلکہ بہت ہی ہو چکا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ریپیئر ہو سکے اور جلدی ریپیئر ہو، کیونکہ ہماری آنے والی جنریشن جو ہے وہ ورنہ بہت بھگتیں گی۔ اور یہ اس گروپ کو جو ہے اپنا میڈیا کا اس کو پھر عقل آئی اور توفیق ہوئی، اور انہوں نے معذرت جو ہے وہ پبلک اپالوجی کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دیں، ان کے اینکرز کو بھی ہدایت دیں، اور شہزاد اکبر کو بھی ہدایت دیں کہ ایک دن قبر میں جانا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، اور اتنی فضولیات نہیں کرتے۔ وہ ایک پڑھا لکھا بیرسٹر ہے اگر، تو اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ چیزیں کیا ہیں، کیا یعنی میں چیلنج کرتا ہوں، میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ دنیا کے کسی کورٹ میں آ جاؤ، اور یہ جو ایک کیس بنایا ہوا ہے کہ 20 سال ریٹرن نہیں دی اور ڈونیشنز، ایک دو ہیئرنگ میں ان کی وہ دہائی ہوگی جو انٹرپول نے ان کے ساتھ کی ہے۔ تو یہ بھی ڈرتے ہیں، اسی لیے بھول گئے ہیں وہ ایکسٹراڈیشن وغیرہ۔ اسحاق ڈار صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو بہت بہت شکریہ جی آپ کو۔